ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی سیرت کے حوالے سے قربانی کے مسائل اور دیگر مسائل ہم نے سمجھے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ایک بڑا اہم سبق، اور وہ اہم سبق کیا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے اور خصوصاً جب ہم انبیاء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ایک انسان کے ساتھ ایک انسان کے ساتھ اس کی ماں اور اس کے باپ یعنی کہ والدین، ماں اور باپ سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر ایک انسان کے ساتھ کوئی دوسرا مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ دیگر رشتہ دار بھی مخلص ہیں، دوست بھی مخلص ہو سکتے، لیکن دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کا کوئی ناتا، دنیا کا کوئی تعلق وہ والد اور والدہ کے اخلاص کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مخلص اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے تو وہ صرف دو ہی افراد ہیں، ایک کا نام ماں ہے اور دوسرے کا نام باپ ہے۔ باپ سے بڑھ کر اللہ کے بندو آپ کے ساتھ اس دنیا میں کوئی مخلص نہیں، ماں سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر آپ کے ساتھ کوئی مخلص نہیں۔ کاش
کہ آج کے اس نوجوان کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے کہ اس کے باپ کے دھڑکتے دل کے اندر جو درد، جو تکلیف، جو اخلاص، جو احساس اس کے لیے موجود ہے، وہ دنیا کے کسی انسان کے سینے کے اندر دھڑکتے دل کے اندر موجود نہیں۔ آپ مجھے ایک بتائیں، اس دنیا کے اندر نبی اور رسول سے بڑھ کر کوئی اللہ کی شریعت کو جاننے والا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا۔ نبی ہیں، رسول اور پیغمبر ہیں، اور خود ہی اللہ سے دعا کی انی مغلوب فانتصر، مالک یہ قوم بات نہیں مانتی، 950 سال ہو گئے ان کو سمجھاتے ہوئے، بات نہیں مانتے، اللہ ان کو تباہ کر دے۔ اللہ نے بد دعا قبول کر لی، سیلاب آیا، پانی آیا، طوفان آیا، اور جب دیکھا کہ قوم پانی میں غرق ہو رہی ہے، اچانک سگے بیٹے کو دیکھا۔ یہ ہے باپ، نبی رسول پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ سے کہہ دیا اللہ میرا بیٹا، اللہ میرا بیٹا۔ ذرا آپ انبیاء کی سیرت کو پڑھتے پڑھتے جناب یوسف کے قصے کو پڑھے علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب بیٹا آنکھوں سے دور ہوا تو بابا یعقوب کے دل کے اندر کیا جذبہ تھا، باپ کے اوپر کیا بیتی۔ بتلائیے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھ کو یعقوب کے علاوہ کسی اور نے محسوس کیا تھا؟ یہ باپ کے دل کے اندر چھپا اخلاص۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ہستی مخلص ہے، اس ہستی کا نام باپ ہے، اس ہستی کا نام ماں ہے۔ اور یہ ہم کو سیرت ابراہیم سے سبق ملتا ہے۔ میں کئی بار یہ اپنے دروس کے اندر اور اپنے خطبات کے اندر یہ بات آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، آج بھی کروں کہ اس قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اور میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ قرآن مجید کی ان تمام آیات کا مطالعہ فرمائیں۔ صاحب عقل و فہم ہے، میں جانتا ہوں یہ سامعین، یہ مجمع کوئی معمولی مجمع نہیں، آپ عام سامعین نہیں ہیں، آپ کی ایک تاریخ ہے، اس مرکز کی ایک ہسٹری اور ماضی ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس منبر پر ماضی میں کون کون سی عظیم ہستیاں کھڑی ہوتی رہیں، اس کے بانی کون سی ہستیاں ہیں، اور آپ جن لوگوں کو سنتے رہے ہیں میں اچھی طرح سے آگاہ ہوں۔ آپ صاحب عقل و فہم ہیں، معمولی سامعین نہیں ہیں جو یہاں تشریف لاتے۔ قرآن مجید کو کھولیے اور قرآن مجید کے ان تمام آیات کو اکٹھا کرے اور جمع کرے کہ جن آیات کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اللہ سے دعائیں کی۔ کیا کیا ہے؟ دعائیں کی۔ آپ ان کا بار بار مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر جتنی بھی دعائیں کی ہیں، زیادہ تر دعائیں اپنی اولاد کے لیے کی۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہیں کہا اللہ میری اولاد کو کوئی رزق کی کمی نہ آنے دینا، کہیں کہا اللہ میری اولاد کو جہاں یہ آباد ہے وہاں امن، انہیں کوئی خوف نہ وہاں آئے۔ اور میں حیران ہوں، آپ کو یہ واقعہ کئی بار میں نے اپنی دروس کے اندر بیان کیا، آج بھی سنانا چاہوں گا۔ یہ 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہے، میں رمضان کے مہینہ میں عمرے پہ تھا، اور طاق رات آئی، معروف وقت کے محدث ہیں، فقیہ وقت ہے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی، آپ کے ہاں بھی تشریف لا چکے۔ اللہ نے موقع دیا، میں نے ان کے ہمراہ وہاں مکہ میں قیام کیا بیت اللہ کے اندر۔ ایک دوست نے آ کر ایک اطلاع دی۔ اطلاع پتہ کیا تھی؟ انہوں نے اطلاع یہ دی کہ پچھلے 3 یا 4 دنوں کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ لوگ شہر مکہ میں داخل ہوئے اور نکلے۔ اب ان 3-4 دنوں کے اندر جمعہ بھی موجود تھا، 2 طاق راتیں بھی آتی تھی، تو آپ جان سکتے ہیں کہ کتنے لوگ وہاں آئے ہوں گے۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ آئے نکلے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ جب یہ بات اس نے کہی اور میں نے سنی،
اللہ کی قسم قرآن مجید کے یہ آیت میری آنکھوں کے سامنے آئی کہ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام آپ کی عظمتوں کے اوپر قربان جائیں، آپ کی رفتوں کے اوپر قربان جائیں، آپ نے صدیوں پہلے، آپ نے زمانوں پہلے شہر مکہ میں کھڑا ہو کر دعا کی تھی وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ میں اپنی اولاد کو جس شہر اور سرزمین کے اوپر آباد کر کے جا رہا ہوں، اللہ انہیں رزق کی کمی نہ آنے دینا۔ صدیاں گزرنے کے بعد، زمانے بیتنے کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ دیکھا ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ افراد چند دنوں کے اندر ایک شہر میں آئیں، نکلیں، لاکھوں کی تعداد ہر وقت وہاں موجود ہیں، اور پانی کے 1 گھونٹ کی بھی کمی واقع نہیں ہوا، روٹی کا 1 لقمہ بھی کم نہیں ہوا، اللہ وہاں رزق کی فراوانی ہے، اللہ اکبر۔ یہاں رک کے ایک بات میں نوجوانوں سے کہوں گا، مت خاک چھانو کبھی ادھر تو کبھی ادھر، مت بھاگو کبھی دائیں کبھی بائیں، مت کہو کسی کو کوئی تعویذ دے دو، کوئی دھاگا دے دو، کوئی ذکر دے دو، کوئی دعا دے دو، جو کچھ بھی چاہیے نا بوڑھے باپ سے کہہ دے کہ بابا میرے لیے دعا کر دے، اللہ کی قسم دیکھ باپ تیرے لیے جیسے ہی دعا کریں گے فوراً سے پہلے رزلٹ تیرے سامنے آ جائے گا۔ ہم نے باپ کی قدر کو سمجھا نہیں، اور باپ کی خدمت کو ہم نے معمولی کرتا نا۔ جو اللہ نے طاقت اور قوت بوڑھے باپ کی دعا کے اندر رکھی ہے، ایک اولاد کے لیے چین، سکون، اطمینان جو بوڑھے باپ کی خدمت کے اندر ہے، بوڑھی ماں کی خدمت کے اندر ہے، وہ کسی چیز کے اندر نہیں۔ تو پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک انسان کے ساتھ سب سے زیادہ کون مخلص ہے؟ باپ۔ اور دوسری بات جو اس سے بھی اہم ہے، اللہ اکبر، وہ بھی ہمیں قرآن نے سمجھائی اور بتلائی ہے۔ کاش کہ یہ باتیں آج کی اولادوں کو اور بیٹوں کو اور بیٹیوں کو سمجھ آ جائے تو ان کی زندگی جنت بن جائے۔ وہ بات کیا ہے؟ ایک انسان کے اوپر سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر کس کے احسان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ سب سے زیادہ احسانات ایک انسان کے اوپر کس کے ہیں جی؟ اللہ کی ذات کے۔ اللہ خود بیان فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها، اے انسان اگر تو میرے احسانات اور نعمتوں کو گننے بیٹھ جائے تو گن نہیں سکتا ہوں، اتنی نعمتیں۔ اللہ کی ذات کے بعد ایک انسان کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کے احسان ہیں تو وہ ہیں حضرت محمد علیہ السلام، رسول اللہ کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ؟ سب سے زیادہ احسانات ایک انسان کے اوپر کس کے ہیں؟ اللہ کی ذات کی۔ اور اس کے بعد ایک انسان کے اوپر سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے۔ ویسے تو بے شمار احسانات ہیں، لیکن ایک میں یاد کرواتا ہوں، یہ گفتگو کا موضوع نہیں ہے، پھر آگے چلتا ہوں۔ ایک احسان جو صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام خود بیان فرماتے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو، ہر رسول کو، ہر پیغمبر کو ایک اختیار دیا تھا، اور وہ اختیار کیا تھا کہ آپ دعا کریں، جو بھی دعا کریں گے وہ قبول کی جائے گی، جو مانگیں گے وہ کیا ہوگا؟ دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کے سب اللہ سے دعا کر کے مانگے، اللہ نے ان کو وہ دے دیا، لیکن جب میری باری آئی تو میں نے اللہ سے کہا اللہ یہ دعا کی قبولیت کا حق بطور امانت اپنے پاس محفوظ کر لیں، میں کچھ نہیں مانگتا۔ قیامت کا دن ہوگا جب میری امت مشکلات سے دوچار ہوگی، پریشانیوں سے دوچار ہوگی، دکھوں سے دوچار ہوگی، قیامت کے دن اللہ میں اس دعا کے حق کو اپنی امت کی بخشش کے لیے استعمال کر لوں گا۔ چھوٹا احسان ہے، چھوٹا احسان ہے، بہت بڑا احسان۔ تو سب سے زیادہ ایک انسان کے اوپر احسانات کس کے ہیں؟ اللہ کی ذات کے۔ اور اس کے بعد کس کے؟
اب اگلی بات، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ایک انسان کے اوپر اللہ کی ذات کے بعد، محمد علیہ السلام کے احسانات کے بعد رب کعبہ کی قسم ہے، سب سے زیادہ ایک انسان کے اوپر انسانوں میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کے احسانات ہیں تو وہ والد کے ہیں اور والدہ کے ہیں۔ ماں باپ کے جتنے احسانات ایک انسان کے اوپر ہیں دنیا کے کسی انسان کے نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے جھنجھوڑ کے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اے انسان اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ ساتھ ہی اللہ نے کہا حملتہ امہ، یاد کر وہ دن کہ کیسے تکلیفیں برداشت کر کے ماں نے اپنے شکم کے اندر تم کو اٹھایا، کیسے تکلیفیں برداشت کر کے ماں نے تجھے جنم دیا، کیسے اپنے سینے سے لگا کر ماں تجھے اپنے سینے سے لگا کر تجھے دودھ پلاتی رہی۔ وہ دن یاد کر جب تیرا بوڑھا باپ شدید گرمی اور سردی کے موسم کے اندر محنتیں مشقتیں اٹھا کر تیرے لیے رزق کا انتظام کرتا رہا، لباس کا انتظام کرتا رہا، کھانے پینے کا انتظام کرتا رہا، تیری خواہشات کو پورا کرتا رہا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ان کے احسانات کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کر۔ حقیقت ہے کہ جو بیٹا اور جو بیٹی یہ دو چیزیں سمجھ لینا کہ اس دنیا کے اندر اس ماں اور باپ سے بڑھ کر میرے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے، اور اس دنیا کے اندر ان دونوں ہستیوں سے بڑھ کر کسی کا مجھ پر احسان نہیں ہے، وہ بیٹا کبھی باپ کے سامنے سر نہیں اٹھائے گا، وہ بیٹا کبھی ماں کی گستاخی اور نافرمانی نہیں کرے گا۔ میرے پاس ایک کتابچہ آیا اور اس کتابچے کے اندر بڑا ایک خوبصورت واقعہ لکھا تھا، واقعہ دل کو بھایا، وہ بیان میں کر دوں۔ ایک عربی شیخ تھے اور ان کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر ماں کی شکایت کرتا ہے، باپ کی شکایت کرتا ہے۔ ماں اور باپ کی شکایت کیا کرتا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں شیخ صاحب، ماں جو کہتی ہے وہ کرتا ہوں، باپ جو حکم دیتا ہے تعمیل کرتا ہوں۔ ماں کہہ دے کہ بیٹا مجھے کوئی کپڑا لا کے دے، میں لا دیتا ہوں۔ باپ کہے کہ مجھے کچھ کھانے کی ضرورت ہے، جو کہتا ہے میں لا دیتا ہوں۔ لیکن عجیب بات ہے، جو کہتے ہیں مانتا ہوں وہ پھر بھی ناراض ہی رہتے، خوش نہیں ہیں، خفا ہی رہتے، کبھی نافرمانی بھی نہیں کی۔ شیخ صاحب نے جو جواب دیا وہ لاجواب تھا۔ کہا اچھا بیٹا جو وہ کہتے ہیں تو کرتا ہے؟ کہتا ہاں۔ وہ کہے کہ کوئی کپڑا لا کے دو تو لا دیتا ہے؟ لا دیتا ہوں۔ وہ کہے کہ کھانا کوئی پھل فروٹ لا کے دو، لا دیتا ہے؟ کہا لا دیتا ہوں۔ کوئی جوتا مانگے تو لا دیتا ہے؟ لا دیتا ہوں۔ کہا بیٹا تو غلطی پہ ہے، وہ تمہیں جو کہے تو وہ کرتا ہے تو ان کا ناراض ہونا تو بنتا ہے، ان کا خفا ہونا تو بنتا ہے۔ وہ نوجوان حیران، کہتا ہے شیخ صاحب ماں کہے کہ مجھے کپڑا لا کے دو میں لا کے دوں تو غلط، باپ کہے کہ میری فلاں ضرورت کو پورا کر دے میں پورا کر دوں تو غلط، ماں باپ مجھ کو حکم دے میں ان کے حکم کو مانوں تو میں غلط۔ پھر بتلائیے اطاعت کس کو کہتے ہیں، فرما برداری کس کو کہتے ہیں، پھر ماں باپ کی خدمت کس چیز کا نام؟ شیخ صاحب نے کہا اللہ کے بندے سن، ابھی تو دنیا میں نہیں آیا تھا کہ تیرے والدین نے تیرے لباس کا انتظام پہلے کر دیا تھا، اور تو کیسا بیٹا ہے کہ تیرے باپ کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے کپڑا لا کے دے؟ تو
تو کیسا بیٹا ہے, تیری ماں کو بتانا پڑتا ہے کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے. بیٹا خدمت تو یہ ہے کہ باپ کو کہنا نہ پڑے اور اس کے کہے بغیر ان کا نیا جوتا گھر کے اندر موجود ہو. ماں کو کہنا نہ پڑے, اس کے کہے بغیر ان کی ہر خواہش کو تو پورا کر دے. تو کیسا بیٹا ہے. تجھے نہیں پتا موسم بدل رہا ہے, تجھے گرمی لگتی ہے تو اس کو بھی لگتی ہے. تجھے نہیں پتا کہ سرد موسم آیا ہے, تجھے سردی لگتی ہے تو اس کو بھی لگتی ہے. بیٹا مزہ تو تب ہے, خدمت تو یہ ہے کہ ان کو کہنا نہ پڑے, پہلے ہی ان کی خواہش کو پورا کرتا. آپ کر کے دیکھیں, بوڑھے باپ کی خدمت کر کے دیکھیں. ہم نے تو تجربہ کیا, ہم نے تو کامیاب سے کامیاب ترین شخص کے پاس بیٹھے, جب ان سے پوچھا ہے کہ اپنی کامیابی کا راز بتا دے تو 100 میں سے 80 لوگوں کا جواب یہی تھا کہ راز یہی ہے کہ باپ کی دعا ہے اور ماں کی دعا ہے, اور کوئی راز نہیں. زندگی میں ان کے سامنے سر جھکایا ہے, آج اللہ نے دنیا کو ہمارے سامنے جھکا دیا ہے. کتنا بڑا نام ہے شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ تعالی. 40 سال بیت اللہ کی امامت کرواتے ہوئے, شاید اس سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. دنیا میں اللہ نے اس کو عزت دی ہے. شیخ صاحب خود کہتے ہیں کہ عبد الرحمن السدیس, جس کی آواز کو اللہ نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا, جس کو بیت اللہ کی امامت کا شرف حاصل ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ, اس کی عزت کے پیچھے راز ہے تو ماں کی دعا ہے اور کوئی. ماں کی دعا نے ان کو کہاں تک پہنچاتی ہے. تو آپ احسانات جب اپنے والدین کے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں تو کبھی بھی والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے. اب خدمت کرنی کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے ایک لفظ سنا ہے تمام احباب نے, جیسے یہ لفظ میں بولوں گا فوراً سے پہلے اس کی تعریف ڈیفینیشن آپ کے ذہنوں میں آ جائے گی. لفظ آپ نے سنا ہے بادشاہ. سنتے ہیں نا بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ریاست کا حکمران بادشاہ. ایک بادشاہ کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے, کیا عزت ہوتی ہے؟ اور جس سلطنت میں جاتا ہے, جہاں سے گزرتا ہے, پتہ ہے نا اس کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے, اس کی کیا عزت ہوتی ہے, بادشاہ کو کیسے سلوٹ ہوتے ہیں, کیسے اس کا استقبال ہوتا ہے. بادشاہ. نوجوان دوستو, ساتھیوں, یہ نصیحت اس کو معمولی نہ جانیے گا, آج سے ہی اپنے والد کو, اپنے باپ کو بادشاہ کی طرح عزت دینا شروع کر دو. اپنی ماں کو ملکہ کی طرح عزت دو. جب آپ اپنے باپ کو بادشاہ کی طرح احترام دیں گے, بادشاہ کی طرح عزت دیں گے, ماں کو ملکہ کی طرح احترام اور عزت دیں گے, کہ دیکھیے کیسے مالک کے کائنات دنیا کے سامنے آپ کو شہزادہ بنا دیتی ہے. شہزادہ. حضرت اسماعیل نے یہی تو کیا. بوڑھے باپ 80 سال کی عمر آ کے کہا, بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا خواب آیا ہے, اور خواب یہ آیا ہے کہ میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر تاریخی الفاظ جو قرآن کے اندر آیت بن کے چمک رہا, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا دیر کس بات کی ہے؟ خواب آپ کو آیا, آپ نبی رسول پیغمبر ہیں, آپ کا خواب اللہ کی طرف سے وہی ہے, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آگے بڑھیے اور میری گردن کو تن سے جدا کر دیجئے. آپ اسماعیل کو صبر کرنے والوں کے اندر سے پائیں گے. میری گردن کر جائے گوارا ہے, اللہ کے حکم پہ آنچ آئی, اسماعیل کو گوارا نہیں ہے. اللہ یا ابت افعل ما تؤمر. اس سے بڑھ کر احترام کیا ہوگا کہ باپ کے ایک اشارے کے اوپر بیٹا باپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے تیار. اپنے باپ کو بادشاہ کی طرح عزت. اور یہ میں آپ کہیں کہ حافظ صاحب بادشاہ کی طرح عزت دے, یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا.
یہ قرآن مجید فرقان حمید، یہ اس کائنات کی سب سے سچی اور سچی کتاب، اس کو اتارنے والے رب نے اس کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ آیات ہیں، جائیے گھر میں جا کر ان آیات کا ترجمہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، غور سے پڑھیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ان آیات کے اندر اللہ نے جو پروٹوکول بیان کیا ہے وہ ماں کا بیان کیا ہے، وہ باپ کا بیان کیا ہے۔ چیلنج کرتا ہوں، دنیا کی کسی سے بڑی قانون کی کتاب کے اندر یہ پروٹوکول کسی بادشاہ کا بھی نہیں ہے جو اللہ نے کہا ماں کو دو اور باپ کو دو۔ اللہ پڑھ کے دیکھ لیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی۔ آیت تو پڑھی نا آپ نے، یہ پروٹوکول اللہ نے بیان کی۔ یہ پروٹوکول کس کا ہے؟ باپ کا اور ماں کا۔ یہ لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے، یہ لفظ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے زاویے کے اعتبار سے اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں ہے۔ جو پروٹوکول اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، لفظ بادشاہ چھوٹا ہے، یہ پروٹوکول اس سے کہیں اونچا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میرے پاس بادشاہ سے بڑا لفظ ملا نہیں کسی ڈکشنری کے اندر، تو میں نے وہ استعمال کر دیا، وگرنہ یہ پروٹوکول دنیا کے کسی قانون کی کتاب کے اندر بادشاہ کے نصیب اور مقدر کے اندر نہیں، جو اللہ نے کہا باپ کو دو اور ماں کو دو۔ تو یہ چند ایک گزارشات ہیں، جو بیٹا بھی اس کو سمجھ گیا بس کامیابی اس کا مقدر اور نصیب ہے۔ اب آخری بات آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں کرتا جاؤں، وہ ہاتھ کھڑا کرے نوجوان جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، کو پسند کرتا ہے جی؟ اس کے دل کے وال بند ہو جائیں، اللہ نہ کرے، دھڑکن تیز ہو جائے، کم ہو جائے، یہ دل کی کوئی بیماری کسی عارضے میں مبتلا ہو جائے، کوئی پسند کرتا ہے؟ اللہ نہ کرے اگر کسی کے والد کو یا والدہ کو کوئی ایسی بیماری آتی ہے تو بیٹا کیا کرے گا؟ ہر حد تک جائے گا، میں بک جاؤں، میری پراپرٹی بک جائے، حتیٰ کہ بعض ایسے بھی الحمدللہ نیک بچے ہیں جو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ ماں اور باپ کی جگہ مجھے لے لے، اس کو بچا لے۔ ایسے ہیں نا بیٹے، باپ کی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک ہارٹ اٹیک، دل کے سوراخ بند ہے، ایک انسان کے اوپر دل کی تمام بیماریاں جتنے امراض ہیں، دل کا سائز بڑا ہو گیا، دھڑکن کم ہو گئی یا تیز ہو گئی، ہارٹ اٹیک آ گیا، دل کے وال بند ہوئے، ہمیں تو علم نہیں، ڈاکٹر حضرات یہاں بیٹھے ہیں، کافی تعداد میں میرے دوست بھی کافی ڈاکٹر ہیں یہاں تشریف لائے ہیں، وہ بیماریاں جانتے ہیں۔ تمام بیماریاں ایک ہی وقت میں ایک انسان کے دل کے اوپر حملہ آور ہوں، اسے کتنی تکلیف ہوگی؟ کوئی احساس کر سکتے ہیں؟ اس کے درد و تکلیف کا کوئی احساس کر سکتے ہیں کہ کس اذیت سے وہ گزرتا ہوگا کہ جس کے دل کے اوپر تمام بیماریاں ایک ہی وقت میں حملہ کرتی؟ ایسے ہی ہے۔ لیکن میں ایک بات کرنے لگا ہوں، کان کھول کے نوجوان ذرا سماعت فرما لیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے بوڑھے باپ اور بری والدہ اللہ نہ کرے ان کے دل کے اوپر تمام بیماریاں ایک ہی وقت میں حملہ کر دیں، تب ان کو اتنی تکلیف نہ ہوگی، تب ان کو اتنا درد نہیں ہوگا،
تب ان کو اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنا دکھ تب ہوگا جب اس بوڑھے باپ کے سامنے یہ نوجوان بیٹا کھڑا ہو کے باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، جب جوان بیٹی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزی کرتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب درد تب جب ان کو ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی بیماری سے ان کو نہیں ہوتا۔ ان کے جسم کے اندر دنیا کی تمام بیماریوں کو سہنے کی سکت موجود ہے، وہ ہر تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں جوان اولاد کی نافرمانی کا دکھ نہیں وہ برداشت کر سکتے۔ بڑھاپے میں نوجوان بیٹی اور بیٹی کی نافرمانی کا دکھ نہیں برداشت کر سکتے۔ روزانہ جیتے ہیں، روزانہ مرتے ہیں جب گھر میں کوئی بیٹا بیٹی نافرمانی کرتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے۔ مت دل دکھانا بوڑھے باپ کا، مت دل دکھانا اپنی بوڑھی ماں کا، زندگی بے چین اور بے قرار اور بے سکون ہو جائے گی۔ چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو باپ کی خدمت کر اور اپنا سر ان کے سامنے جھکا دے۔ قرآن نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ یہ چند گزارشات، کچھ کڑوی کسیلی باتیں بھی ہوگی، لیکن اس کے اندر جو مقصد تھا وہ ایک ہی تھا کہ ایسی بات کروں جس سے میری بھی اصلاح ہو جائے اور آپ کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ خطبہ جمعہ کا خلاصہ کہ اس دنیا کے اندر ایک انسان کے ساتھ سب سے زیادہ مخلص کون ہے؟ اس کے والدین۔ اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ ایک انسان کے اوپر احسانات کس کے ہیں؟ والدین کے۔ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں والدین کو پروٹوکول کس طرح دینا چاہیے جیسے بادشاہ کا ہوتا ہے۔ والدین کو سب سے زیادہ تکلیف جسمانی بیماریوں سے نہیں ہوتی بلکہ کس سے ہوتی ہے؟ اولاد کی نافرمانی سے۔ میں دوبارہ سے آپ سے پوچھوں گا، خصوصاً نوجوانوں سے، مجھے بتلائیے کہ اس دنیا کے اندر آپ کے ساتھ سب سے زیادہ مخلص کون ہے؟ سب بولیں نوجوان ساتھی۔ اس دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ آپ پر احسانات کس کے ہیں؟ والدین کے۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں ہمیں ماں باپ کو کس طرح عزت دینی چاہیے؟ بادشاہ کی طرح۔
اور آج کے خطبہ جمعہ کی آخری بات ہم نے کیا سنی کہ کسی ماں کو اور کسی باپ کو دنیا کی کسی بیماری سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی تکلیف کس سے پہنچتی ہے؟ اولاد کی۔ تو انشاءاللہ ان باتوں کو پلے باندھ لیں تو آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ ایک بات رہ گئی، وہ میں جاتے جاتے آپ کو سمجھا دوں کہ جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں وہ کیا کریں۔ والدین اگر دنیا میں نہیں ہیں تو خدمت تو نہیں اب کر سکتے، یہ تصور ادھورا ہے۔ والدین دنیا کے اندر موجود ہیں تو آپ کی ان کو ضرورت، لیکن مر جانے کے بعد آپ کی ان کو زیادہ ضرورت ہے، زیادہ ضرورت ہے۔ اب ان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک کہ آپ بذات خود نیک ہو جائیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور نمبر دو کہ آپ جب بھی ہاتھ بلند کریں دعا کے لیے تو اس دعا کے اندر اپنی والدہ کے لیے اور اپنے والد کے لیے اگر دنیا میں نہیں ہیں تو بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں، یہ ان کا حق ہے مرنے کے بعد۔ اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے میں یقین کرے بڑی کثرت سے یاد آئی، گزشتہ جمعہ میں بھی اور آج بھی بار بار یاد آئی، بار بار یاد آئی، میرے آپ کے اور نہ جانے کتنے علماء کے استاذ شیخ افضل علوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے آج 1 سال 7 دن ان کو ہو گئے اس دنیا سے گئے ہوئے۔ درد دل سے دعا کریں اللہ وہ مرد مجاہد، تیرا وہ بندہ، تیرا وہ ولی جہاں لیٹا ہے اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ اللہ ان کی ساری اولاد کو، اللہ ہم نکموں اور نکاروں کو بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ایک بھائی ہیں، ان کی والدہ انتقال کر کے دعا کی درخواست کی، دعا کریں اللہ ان کی والدہ مومنہ تھی، موحدہ تھی، اللہ ان کی بخشش فرما دیجیے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ان کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے۔ اے مالک جمیع کائنات کے ایمان والے، توحید والے جو فوت ہو کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما دے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہم سب جو تیرے گھر میں اکٹھے اور جمع ہیں، اللہ ہم سب کو بھی زندگی دینا تو ایمان والی زندگی دینا، عمل صالح والی زندگی دینا، نیکی اور تقوی والی زندگی دینا۔ اے اللہ ہمیں موت جب آئے تو ایمان کی بہترین حالت میں موت جائے، اللہ ہم قبر میں جائیں تو ایمان کے ساتھ قبر میں جائیں، اللہ موت آئے تو وقت موت ہماری زبان کے اوپر آخری کلمہ اور ورد اور وظیفہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ اس کلمے کو ہم سب کا آخری وظیفہ اور ورد بنا دینا، آخری کلام بنا دینا۔ اللہ ہم بھی جب قبروں میں جائیں تو اللہ ہم سب کی قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا، اللہ ہماری قبروں کو بھی کشادہ کر دینا، اللہ ہمیں بھی قبر کے اندر سوالوں کے جواب میں ثابت قدمی عطا فرما دینا، اللہ ہمیں بھی تکلیفوں سے، قبر کی پریشانیوں سے بچا لینا اور محفوظ فرما لینا، اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔